أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. حضرات، سورۃ الکہف کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے. پچھلی مجلس میں یا پچھلے خطبے میں یہ بات بیان ہوئی کہ قرآن کریم میں دو باتیں، دو صفتیں. ایک قرآن کریم کی صفت یہ ہے کہ اس میں کوئی بات ٹیڑھی نہیں. ٹیڑھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ غلط نہیں. ٹیڑھی چیز تو غلط ہوتی ہے نا. صف ٹیڑھی ہو گئی معنی غلط. بنا دیا تو گاں ٹیڑھا ہو گیا معنی غلط. مسجد آپ نے بنا دی، معلوم ہوا کہ قبلے سے ٹیڑھی ہو گئی معنی غلط. ہر جگہ ٹیڑھا ہونے کا مطلب یہ کہ غلط. وہ آدمی بڑا ٹیڑھا قسم کا آدمی ہے معنی غلط قسم کا آدمی. قرآن کریم میں کوئی بات ٹیڑھی نہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات. اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ٹیڑھا ہونا، شک ہونا، دونوں ایک معنی. تو قرآن کریم میں جو بات ہے وہ بالکل بے شک ہے. اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی شک نہیں. ٹیڑھی چیز کو سمجھنے کے لیے بہت غور کرنا پڑے گا. اس کے لیے شاید ٹیڑھا ہونا پڑے گا. لیکن سیدھی بات تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس میں کیا بات ہے. قرآن کریم کی تعلیمات ایسی جو بات ہے وہ تو جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات دوسرے کو ٹھیک رکھنے والی ہے. خود اپنی جگہ کامل بھی ہے اور جو اس پر عمل کرے اس کو بھی کامل بنائے. اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت راستہ بتا. تو قرآن کریم خود کامل اور دوسروں کو کامل بنانے والی. یہ بات آپ نے پڑھی نا، پچھلی مجلس میں. کامل ہے، کامل بناتی. جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کا وہ کام کامل ہوگا، پورا ہوگا. اس آدمی کو یہ ندامت نہیں ہوگی، پشیمانی نہیں ہوگی کہ اس میں یہ غلطی ہو گئی، یہ والا آدھا رہ گیا. نہ پورا. اس کو دوسرے الفاظ میں اب میں ایک اور بات کرتا ہوں انشاءاللہ. قرآن کریم کے مقابلے میں جو تعلیم، آپ نے یہ سنا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنا دجال کے فتنے کا علاج. دجال کے فتنے میں دو باتیں. دجال کے فتنے میں بہت ٹیڑھا پن، ظاہر کچھ باطن کچھ. دجال کے بارے میں جو احادیث ہے وہ آپ سن لو تو معلوم ہو جائے گا. لوگوں کو بتائے گا کچھ، حقیقت کچھ اور.
اور آج دنیا میں جو دجالی تہذیب ہے، دجالی فتنہ ہے، مغربی کلچر ہے، وہ سب دجالی تہذیب، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرات ایک بات آئی، ایک تصویر نشر ہوئی ہے کسی جگہ میں، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، 3 عورتیں لگی ہوئی ہیں، 2 اس کے تلووں کو صاف کر رہی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور ایک عورت اس کے ناخن کاٹ رہی، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ عورتوں کو اس نام پر گھر سے باہر نکالا گیا کہ گھر کے اندر تم رہو تو یہ تمہارے حقوق کے خلاف ہے، تم کو ترقی ملنی چاہیے، لہذا تم گھر سے باہر آؤ، ترقی کرو، مردوں کے شانہ بشانہ چلو، اور اس کو گھروں سے باہر نکال کر، اپنے ماں باپ کی خدمت سے نکال کر، اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اس میں عورت کی حق تلفی، اگر وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس میں عورت کی حق تلفی، اور وہ باہر نکل کر کسی بدماش آدمی کا جس کے جیب میں صرف پیسے ہیں، وہ یوں لیٹا ہوا ہے، اور یہ 3 عورتیں، 2 اس کے پاؤں کو برش سے صاف کر رہی ہیں اور ایک اس کے ناخن، یہ عورت کو ترقی ہوگی۔ یہی دجل ہے، یہی فراڈ ہے۔ عورتوں کو گھر سے باہر نکالا، ننگا کر دی، سینہ نظر آ رہا ہے، یہ ہاتھ نظر آ رہے، پنڈلیاں نظر آ رہی، وہ اپنے کپڑے بیچنے کے لیے اس عورت کو استعمال کر، صابن بیچ رہے ہیں، 100 روپے کی ٹکیاں صابن، اس کے لیے عورت کو ذلیل کی، کریم بیچ رہے ہیں چند روپے کی، اس میں عورت کی پنڈلی دکھا رہے۔ یہ دجل کو دیکھو آپ، کہا اسلام کی تعلیمات تو بہت پرانی ہو گئی، اور 1400 سال پہلے، ہم تو ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس ترقی پر لعنت و خدا کی۔ اس لیے جو قرآن کی تعلیم ہے وہ سیدھی سیدھی تعلیمات ہے، دجال کی تعلیمات، مغربی کلچر، مغربی تہذیب، سب